السلام علیکم بھائیوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے صحابی کے بارے میں جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی پیدائش تقریباً 583 یا 584 عیسوی مکہ شہر میں ہوئی، اور ان کی پیدائش مکہ کے سب سے مشہور خاندان قریش قبیلے میں ہوئی تھی، جس قبیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ جہاں پر بھی آپ کو مسلمان دکھتے وہاں پر آپ ان کو پریشان کیا کرتے تھے تاکہ وہ دوبارہ اپنے باپ دادا کے دین پر لوٹ آئیں۔ بھائیوں، ایک بار مکہ میں بیٹھ کر یہ میٹنگ کر رہے تھے، کیوں نہ ہم لوگ محمد کو ہی قتل کر دیں۔ اگر محمد ہی نہیں رہیں گے تو ہماری تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ سوال یہ ہوا کہ ہم میں سے محمد کو قتل کون کرے گا؟ حضرت عمر جو اس وقت وہاں موجود تھے فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس محمد کو میں قتل کروں گا، حضرت عمر نے کہا۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی اور گھوڑے پر چڑھے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ لیکن راستے میں ایک صحابی نے دیکھ لیا جو اندر سے تو مسلمان ہو چکے تھے پر لوگوں کے ڈر سے ظاہری طور پر کافر ہی دکھتے تھے۔ آپ نے حضرت عمر کو روکا اور پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ پھر صحابہ نے کہا، ان کے تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے، تیرے بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر نے اتنا سنا تو غصے میں آ گئے اور واپس بہن کے گھر گئے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی۔ گھر میں خباب بن عرب ان کو قرآن سکھا رہے تھے۔ جب عمر نے دستک دی تو خباب گھر میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے احباب چھپا دیے۔ عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ بندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے ایمان سے پھر چکے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس وقت دونوں کے منہ سے نکلا، اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ عمر نے اپنی بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، تم جو پڑھ رہی تھی مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراب انہیں دے دیے جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن عرب بھی باہر نکل آئے اور بولے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے الہی، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر، بس اے عمر اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر عمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت دائرۂ اکرم میں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب بن عرب کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے ایک کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نہ جانے کس ارادے سے عمر آئے ہیں۔ آپ کے چاچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے اور بولے، انہیں اندر آنے دو، اگر نیک ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں کی تلوار سے ان کے سر قلم کر دوں گا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ باقی مسلمانوں نے بھی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند لگایا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم لوگ حق پر ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط ہیں تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ نے فرمایا، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے،
اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالاتوں سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، چاہے میں ایمان لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اب مسلمان ہو کر ان لوگوں کے سامنے جاؤں گا۔ اس پر تمام مسلمان دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں حضرت عمر تھے، دوسری میں حضرت حمزہ۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ اس وقت تو کچھ نہ کہا، جب تنہا نظر آئے تب ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر کافر انہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال میں پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکہ میں رہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا، مکہ سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ کوبہ پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ مسجد کوبہ کی تعمیر کے بعد سب نے مدینے کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر لگ بھگ 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے، سارا زمانہ مدینے میں گزارا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو عدوان بن ملک کو ان کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا۔ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے تو انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ آپ اذان کہیں۔ جو ہی انہوں نے اذان شروع کی تو حضرت عمر فاروق اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آج تک اذان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک دی جاتی رہے گی۔